بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل، راہ روانہ جادہ صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، میں آج کی اس 50ویں سہ روزہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم حافظ محمد عامر صدیقی صاحب اور ان کے رفقائے کرام کو کہ جنہوں نے بطل حریت ہمارے عظیم مشفق و مربی حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی نور اللہ مرکزہ کہ اس گلشن کو اسی طرح شاد اور باد رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس کائنات میں اور بالخصوص بر صغیر میں قدیم ترین دعوتی، مذہبی اور سیاسی تحریک اگر کوئی ہے تو وہ تحریک اہل حدیث ہے، جس کا آغاز بر صغیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا کہ جب طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کے مقدس قدموں کو بر صغیر کی سرزمین چھوتی ہے اور یہاں پر قرآن و سنت کی جو دعوت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کائنات میں پہلے اہل حدیث، اس امت کے پہلے اہل حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ تحریک کوئی نیا فرقہ یا نیا مذہب نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت اور نموس صحابہ کے غلبے کی تحریک ہے، جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة۔ اے لوگو، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا۔ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ لوگ اپنے راستے کے اوپر گامزن رہیں گے، یہ اپنی فکر، منہج کو، دعوت کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دیں گے۔ امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، امام بخاری، یحییٰ بن معین، جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے
کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا طائفہ ہے جسے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت حقہ طائفہ منصورہ قرار دے رہے ہیں۔ اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو، یہ چوٹی کے ائمہ محدثین آگے سے جواب دیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جانتے اللہ کی زمین کے اوپر حق والے کون ہیں۔ حضرات گرامی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز محشر میں جب ہر قوم، امت، گروہ، مذہب اپنے اپنے ائمہ کی طرف بلایا جائے گا، جب احناف کو امام ابو حنیفہ کی دی نسبت سے بلایا جائے گا، حنبلیوں کو امام احمد کی نسبت سے بلایا جائے گا، شافعیوں کو امام شافعی کی نسبت سے بلایا جائے گا، جب مالکیوں کو امام مالک کی نسبت سے بلایا جائے گا، جب جعفریوں کو جعفر الصادق کی نسبت سے بلایا جائے گا، اس وقت اللہ کے میدان میں، دربار میں، محشر میں اہل حدیث کو جب بلایا جائے گا تو صرف کائنات کے امام خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو عطا نہیں کیا، اور یہ بات یاد رکھیے، بالخصوص نوجوان اس بات کو اپنے سینے پہ لکھ کے لے جائیے کہ اہل حدیث کی تاریخ اس کائنات کے اندر اتنی ہی پرانی ہے جتنی یہاں پہ اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال کی تحریک نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم فی الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الملل، اہل حدیث کا مسلمانوں کے اندر وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مسلمانوں کا دیگر مذاہب کے اندر مقام اور مرتبہ ہے۔ 3 صدی کے عظیم محدث امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تعویل مختلف الحدیث کے مقدمے میں جہاں پر معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ، کرامتہ، معطلہ، قدریہ، جبریہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر جب آپ کی باری آتی ہے تو 3 صدی کا امام اہل حدیث کے بارے میں لکھتا ہے، اما اہل الحدیث فإنهم التمسوا الحق برا وبحرا شرقا وغربا، اور کائنات کے لوگوں جب قدریہ، جبریہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ کائنات کے رب کی صفات کا انکار کر رہے تھے، جب وہ اللہ کے کلام کو مخلوق قرار دے رہے تھے، اس وقت اللہ کی زمین کے اوپر ایک جماعت ایسی تھی، گروہ ایسا تھا، طائفہ ایسا تھا، تحریک ایسی تھی، جنہوں نے رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے نہ شرق کو دیکھا، نہ غرب کو دیکھا، نہ شمال کو دیکھا، نہ جنوب کو دیکھا، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی اگر انہیں قرآن و حدیث کے علم کو بلند کرنا پڑا تو انہوں نے بلند کر کے دکھایا، اور یہ جماعت اہل حدیث کی جماعت تھی۔ اسلام کی 15 صدیاں، کوئی 1 صدی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر بر صغیر میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو۔ 1 صدی بھی، کسی کو تفصیل چاہیے وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے، پہلی صدی سے لے کر آج تک
صغیر میں اہل حدیث علماء، اہل حدیث مجاہدین، اہل حدیث عوام اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے جھنڈے کو بلند کیے رکھے ہیں۔ کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں ہے۔ آئیے ماضی قریب کی بات کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سیدین شہیدین، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک، شاہ شہید کی تحریک، علماء صادق پور، علماء پٹنہ، جن کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے لکھا تھا، لہو کو صرف فروغ بہار کس نے کیا؟ حضرات، جنگ آزادی میں صرف پٹنہ اور بہار کے اندر 1.5 لاکھ اہل حدیث کو شہید کیا گیا تھا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریک ختم نبوت کی بات کریں تو یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ قادیانیوں کے خلاف پہلا فتویٰ، پہلی کتاب، پہلا کتابچہ مباہلہ اگر کسی نے کیا ہے تو اہل حدیث کے اسلاف نے کیا۔ مولانا صلاح العمر سری، سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، علامہ بشیر سہستوانی، مولانا صلاح العمر سری، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، صوفی عبدالحق غزنوی، سید سلمان منصور پوری، آج کے نوجوان کو سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے، اور میں جب اپنی روشن اور تابندہ تاریخ کو اٹھاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف پہلی کتاب غایۃ المرام سید سلمان منصور پوری 25 سال کی عمر میں لکھتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں سید سلمان منصور پوری غایۃ المرام لکھ کر قادیانیت کا تعاقب کرتے ہیں۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم کی جاتی ہے، مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسی کا تسلسل ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پہلا مطالبہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا اگر کسی نے کیا تھا تو اہل حدیث کے فرزند مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ نے کیا تھا کہ انہیں قادیانی قرار دیا جائے۔ اور نوجوانوں یہ نوٹ کرو تاکہ کوئی تمہیں تمہاری تاریخ سے بھٹکا نہ دے۔ کائنات کے رب کی قسم، جتنی روشن تابندہ تاریخ، درخشندہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو عطا کی ہے، اس کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں، جن کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اہل الحدیث اہل الحدیث ہم حراس الارض والملائکۃ حراس السماء، کہ جس طرح اللہ کے فرشتے آسمانوں کے محافظ ہیں اسی طرح اہل حدیث اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے محافظ ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اہل حدیث میرے پاس نہ آئے تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں تاکہ میں ان سے حدیث کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور کر سکوں۔ حضرات گرامی، پاکستان بننے کے بعد مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی امیر مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ، پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ قائد ملت سلفیہ سینیٹر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ نے اس قافلے کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نگرانی کی، اس قافلے کو آگے بڑھایا، اور آج اللہ کے فضل سے امیر محترم ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کی قیادت میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے طول و عرض میں گلگت بلتستان سے لے کر سندھ تک، سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، اللہ کے فضل سے پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ ان نوجوانوں کی تنظیم موجود ہے، اور ہمارا ایک ہی ہدف ہے،
ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، نموس صحابہ کے لیے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضی اللہ عنہ کی ناموس کے لیے ہم وطن عزیز کے نوجوانوں کو جگائیں اور انہیں بتائیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان میں قرآن و حدیث کے علم کو بلند کرو۔ اور ہمارا ساتھ دو گے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی مکرم کو خاتم النبیین مانتا ہے، صحابہ اکرام کو مانتا ہے، وہ اپنی اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو کے آج خانپور کے اندر یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کوئی بیٹھا نہ رہے، سارے کھڑے ہو کر وعدہ کریں کہ جب بھی یوتھ فور آپ کو رب کی توحید کے لیے، سارے کائنات کی ختم نبوت کے لیے، نموس صحابہ کے لیے بلائے گی، آؤ گے؟ آواز نہیں آئی، آؤ گے؟ نکلو گے؟ شب گریزہ ہوگی اگر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں آپ بلا تاخیر۔